السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بھارت نے گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور 80 لاکھ مسلمانوں کو محکوم بنانے کی کوششیں کر رہا ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی نے تو تمام حدیں پار کر لی ہیں. دوسری بار حکومت سنبھالنے کے بعد تو اس نے لاکھوں نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. ہر نیا دن کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافے کی خبر لاتا ہے. RSS کے گنڈے اور ہندوتوا کے فروغ پر عمل پیرا مودی نے مسلمانوں کی زندگی بھی تنگ کر رکھی ہے. یہ بھی حقیقت ہے اور تاریخ ہے کہ بھارت نے کبھی پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا. ہم پر کئی بار جنگوں کو مسلط کیا, ہم سے مشرقی پاکستان کو جدا کیا. بلوچستان میں دہشت گردی بھارت نے پھیلائی تو افغانستان کے حالات اور سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف سازشیں رچا رہا ہے. ابھی بھی پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے FATF میں پاکستان کے خلاف بھارت فرنٹ پہ ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے پاکستان بھارت تعلقات کی جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں آپ کو اس تاریخ کا ایک حوالہ دوں کہ جو بھارتی صحافی اور مورخین نے دیا ہے, کیونکہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرتا ہے. اور بھارت کے چوٹی کے تجزیہ کار اور صحافی کلدیپ نیر نے اپنی کتاب بیونڈ دا لائنز میں لکھتے ہوئے کہا کہ جب آزادی کے فوراً بعد چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑی تب شاہ ایران نے اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ایک خط کی کاپی بھیجی جو انہوں نے پاکستان کے صدر ایوب خان کو لکھا تھا. اس خط میں انہوں نے صدر ایوب کو تجویز دی تھی کہ وہ انڈیا اور چائنا کی سرحد پہ اپنے جوان تعینات کرے. اور بعد میں صدر ایوب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بیرونی طاقتوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا انڈیا کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھانا. دراصل پاکستان کی فراخ دلی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی بہت بڑی مدد ہم نے کی ہے. کلدیپ نیر نے پاکستان کے بانی محمد علی جناح سے لاء کالج لاہور میں اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں لکھا کہ جب جناح سے انہوں نے یہ سوال کیا اگر کسی تیسری طاقت نے انڈیا پہ حملہ کیا تو پاکستان کیا کرے گا, تو جناح نے جواب دیا کہ پاکستان کے سپاہی انڈین سپاہیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے. 1960 میں انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل PN تھاپڑ نے حکومت کو ایک خط میں لکھا تھا کہ انڈیا کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان اس قدر بری حالت اور اتنی کم مقدار میں تھا کہ چائنا اور پاکستان میں کوئی بھی ایک ان کو شکست دے کے انڈیا میں داخل ہو سکتا تھا. اب یہ وہ حقائق اور تاریخ ہے جو بھارت کبھی اپنی عوام کو نہیں بتاتا. پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, لیکن بھارت نے ہمیشہ اس کو ہماری کمزوری گردانا ہے. اگر آپ گزشتہ سال فروری والا واقعہ دیکھیں جس طرح عمران خان نے ابھی نندن کو رہا کیا, اگر بالکل ایسا ہی واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا اور جو کہ ہوا نیپال سے ایک ریٹائرڈ کرنل کو جس طرح اٹھایا اور پاکستانی پائلٹ خدا نخواستہ بھارت میں آپ سمجھا کہ پکڑا جاتا تو کیا کبھی بھارت اس کو چھوڑتا؟ آپ پاکستان کا صبر اور حوصلہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا کلبھوشن سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا, جس نے اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کا خود اعتراف بھی کیا اور اس کی نشاندہی پر اس کے ساتھی بھارت اور افغان دہشت گرد پکڑے گئے اور ان ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر اسی سزائے موت ہوئی. اب عالمی عدالت انصاف نے بھی اس کے دہشت گرد ہونے کے اوپر مہر لگا دی ہے. ہم نے پھر بھی حوصلہ کیا, دوستی کا ہاتھ بڑھایا, مگر بھارت معمول کے تعلقات چاہتا ہی نہیں ہے. اب حال میں ہی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے شواہد ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت بھی بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے. اس لیے بھارت کا دہشت گردی کا شکار ہونے کا ڈھونگ منافقانہ ہے. آپ دیکھیں 1962 میں پاکستان نے بھارت میں حملہ نہ کیا تو احسان کیا. بھارت نے ٹھیک 3 سال کے بعد رات کے اندھیرے میں پاکستان پر 1965 میں شبخون مارا. اس سے آپ ان کے احسان فراموشی کا حساب لگا لیں اور بھارت اس کے حکمران ان کی ذہنیت سمجھ لیں. وہ کبھی بھی ہم کو ترقی کرنا, ہم کو خوشحال, ہم کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. اب دوسری جانب آپ دیکھیں گے ہم نے 1962 میں چائنا کا ساتھ نہیں دیا, لیکن چائنا نے 1965 کی انڈیا پاکستانی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا. جنگ بندی میں بھی چائنا کی دھمکی کے بعد جب چائنا نے دھمکی دی کہ جنگ میں کود جائے گا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس وقت امریکہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی تھا اور وہ اس نوعیت کا ہمارا حریف نہیں تھا, لیکن امریکہ نے ان سب باتوں کے برعکس انڈیا کا ساتھ دیا. اس وقت چائنا جس سے ہماری ابھی نئی نئی قربت ہوئی تھی, اس کا پاکستان کے ساتھ دینا ایک اہم موقع تھا. تو تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے. ہم کو یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کون کس وقت کھڑا ہوتا رہا اور کس نے ہم کو ہمیشہ اپنی کمر دکھائی. اور دوسری جانب موجودہ حالات کو دیکھ لیں. انڈیا کی اگر دفاعی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہ چائنا کے مقابلے میں آج خود کو ابھی بھی کمزور مانتا ہے اور ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور ایک بار پھر پاکستان ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاملات کو دیکھ رہا ہے. ساری دنیا جانتی ہے صرف بھارت 1962 کی طرح 2 فرنٹس پہ وار نہیں لڑ سکتا. بھارتی فوجیں روزانہ کی بنیاد پہ LOC پہ فائرنگ کرتی ہیں, شہری آبادیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. اب پھر بھی آپ پاکستان کو حوصلہ دیکھیں, پاکستان چاہے تو موجودہ حالات میں کیا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ابھی تک ایک بار پھر پاکستان تحمل سے کام لے رہا ہے اور دوسری جانب اس بار بھارت ہمارے اس تحمل کو کمزوری سمجھ رہا ہے.
آپ دیکھیں لداخ میں گزشتہ 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا انڈیا اور چائنا کی فوجیں مختلف مقامات پہ آمنے سامنے ہیں۔ حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن مزید افواج کی تعیناتی اور آنے والے دنوں کی تیاریوں سے انڈیا کی فوج زبردست دباؤ میں معلوم ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ انڈین فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے اس علاقے میں بھیجے جانے والے سیکیورٹی اہلکار فی الحال واپس نہیں بلائے جائیں گے۔ یعنی اب فوجی دستے اس علاقے میں سردیوں میں بھی رہیں گے اور اس سے موجود حالات کا سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ لداخ میں سردی خطرناک ہوتی ہے، درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، 40 فٹ تک برف بھی جم جاتی ہے۔ ایسے حالات میں عام طور پہ گشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان چائنا کے ساتھ اصولی بنیادوں پہ ساتھ دے رہا ہے۔ اصولی طور پہ انڈیا غلط ہے۔ انڈیا کو خطے میں اپنی انا پرست پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن تاریخ ہمیں سکھاتی ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات ابھی بھی بہت مختلف ہیں۔ ان تعلقات کی بنیاد پہ جہاں پاکستان کی جموں و کشمیر کو حاصل ہونے والی دیرینہ خواہش کی تکمیل شامل ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ 2013 میں پاکستان کو دنیا بھر میں ایک ناکام ملک کا لقب دیا گیا، لیکن اس کے باوجود چائنا نے پاکستان میں $62 بلین کی اقتصادی راہداری کے معاہدے پہ دستخط کیے۔ اس سے جہاں دنیا بھر میں تشویش پیدا ہوئی، وہیں خطے کے دیگر ممالک اس کا حصہ بننے کے لیے تگ و دو میں بھی نظر آئے۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی کسی چیز یا منافع کے عوض نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کشمیر کے بارے میں چائنا کا سہارا ضرور لے گا۔ اصل میں یہ تمام تاریخ اور حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کس کا کیا کردار رہا، کس کی بطور ملک کیا ذہنیت ہے۔ بھارت اپنے توسیع پسندانہ ایجنڈے اور ہندوستان کے مقاصد کے تحت عملاً ایک دہشت گرد جنونی ملک کا روپ دھار چکا ہے، اور جس نے نہ صرف پاکستان کو ہی دہشت گردی کے نشانے میں نہیں رکھا ہوا، اس سے پہلے سری لنکا، مالدیو، بھوٹان، نیپال سب بھارت کے جبر اور سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ بھارتی حکمران پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ اس وقت پورا بھارت ایک ہی سوچ میں رنگا ہوا ہے، چاہے بالی ووڈ ہو، بھارتی میڈیا ہو، کہیں بھی آپ کو پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی بات سننے کو نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بی جے پی کی حکومت سے پہلے بھی پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہر وقت کسی نہ کسی چینل پہ جاری رہتا تھا۔ آج اگر کوئی خبر نہیں ہوگی تو کسی چینل پہ بالی ووڈ کی کوئی پاکستان مخالف مووی دکھائی جا رہی ہوگی، جسے ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ مسلمان پاکستان اور اسلام مخالف بھارت کی عوامی سوچ کا حصہ ہے۔ بھارت میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہمیشہ نفرت والے لہجے سے لیا جاتا ہے، لیکن یہاں لوگ گاندھی صاحب کو ابھی بھی اچھے الفاظ سے پکارتے ہیں اور آزادی میں گاندھی کے کردار کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا اور ابھی چند مہینے پہلے کراچی میں طیارہ حادثہ ہوا تو ٹویٹر پہ بھارتی جشن منا رہے تھے۔ ابھی چند روز پہلے بھارت میں ایک ایسا حادثہ ہوا تو ہمارا اور ہماری عوام کا ان سے کتنا بہتر رد عمل تھا۔ ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جب بھارت میں پاکستان سے نفرت اور دشمنی کی پالیسیز واضح ہیں، تو پاکستان میں بھی کسی کو بھارت کے بارے میں کوئی ابہام یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر پاکستان کی موجودہ بدحالی پہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حکومتوں کی غلط پالیسی کے ساتھ ساتھ بھارت کی سازشوں کی وجہ سے پاکستان کو ترقی کرنے میں مشکلات آئیں۔ وہ کون سا سیکٹر اور فورم ہے جہاں بھارت نے ہماری مخالفت نہیں کی؟ آپ زراعت لے لیں، ٹیکسٹائل لے لیں، کرکٹ لے لیں، انڈسٹری، جہاں نظر اٹھائیں بھارت نے ایک سازش کے تحت ہر محاذ سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور نقصان پہنچایا۔ آپ جو مرضی کر لیں، بھارت نے جو آپ کا نہیں بننا۔ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات کرنے پہ راضی ہو۔ آپ کو ہر حال میں بھارت سے لڑنا پڑے گا، ہر محاذ، ہر فورم، ہر جگہ لڑنا ہوگا، کیونکہ اب تاریخ ہمیں اس موڑ پہ لا چکی ہے جہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے یا مار دینا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔